غم اور پریشانی کو دور کرنے کی دعا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی یا مشکل پیش آتی تھی تو اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، میں تیرے وسیلے سے میں مدد چاہتا ہوں۔ بلکہ اگر پریشانی ہے علماء کے پاس جائے، بزرگوں کے پاس جائے، ان کو بھی دعا کے لیے کہے۔ اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو مشکل یا پریشانی پیش آتی تھی تو کیا پڑھتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ کے نبی اس دعا کو پڑھتے تھے۔ تو آپ لوگوں کو اگر کوئی پریشانی یا مشکل پیش آتی ہے تو آپ بھی اس دعا کو پڑھیے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی بھی مشکل کو آسان کر دیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کو اگر پریشانی آئی ہے تو اس میں صبر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو بندے کو سکھ بھی دیتے ہیں اور دکھ بھی دیتے ہیں، بلکہ انسان کو ان چیزوں پر صبر کرنا چاہیے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری دی ہے تو اس میں صبر کرے، بلکہ ہمیشہ استغفار کو کثرت سے کیا کرے۔ استغفار اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انسان جس چیز کی طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ یعنی استغفار کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو اس میں استغفار کو کثرت سے پڑھے۔ یا اللہ کے نبی کو جو پریشانی پیش آیا کرتی تھی وہ اللہ کے نبی اس دعا کو پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو آپ لوگ بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں اور استغفار کو بھی کثرت سے پڑھا کیا کرو۔ ہر نماز کے بعد جتنا بھی ہو سکے چلتے پھرتے استغفار کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے بہت ساری پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ ایک واقعہ میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، ایک واقعہ ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا کہ میں بہت پریشان ہوں کہ حضرت مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے کہ میں اس پریشانی سے چھٹکارا پا سکوں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کیا بتایا کہ استغفار کرو۔ اسی طریقے سے دوسرا آدمی آیا کہ اللہ کے حضرت میں اتنا پریشان ہوں، اللہ نے مجھ کو باغ دیا ہے لیکن اس کے اندر پھل کم آتے ہیں، تو اس کے لیے آپ دعا فرما دیجئے، کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیجئے جس کی وجہ سے میرے باغ کے اندر زیادہ سے زیادہ کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ پھل آئے۔ تو ان کو بھی کیا بتلایا ہے کہ استغفار کو کثرت سے پڑھو۔ دوسرا آدمی آیا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، کہ انسان پریشان ہو رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو ایسا کچھ وظیفہ بتلا دیجئے کہ جس کی وجہ سے بارش ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا بتایا کہ استغفار کو پڑھو۔ اور تیسرا آدمی آیا کہ میں اپنی لڑکی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں تو رشتہ نہیں ہو رہا ہے، رکاوٹیں آ رہی ہے، تو اس کو بھی کیا بتلایا کہ استغفار کو پڑھو۔ اسی لیے میرے پیارے عزیزو، یعنی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کیوں فرمایا، یہ چیزیں قرآن کریم کے اندر ہے۔ انسان استغفار کو کثرت سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی پریشانی کو دور کر دیں گے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھا جائے گا۔ دیکھو یہ واقعہ میں نے سنایا ہے، میں نے شارٹ میں کر کے آپ لوگوں کو سنایا ہے۔ یعنی ان کے پاس ہر قسم کا آدمی ہے کہ یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی، سب کو ایک چیز بتائی ہے، ایک ہی وظیفہ بتایا ہے کہ استغفار کو پڑھتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔